عزا اور لات آخر کون تھے اور قرآن کریم میں ان کا ذکر کیوں ہوا؟ تاریخ کے صفحے یہ بتاتے ہیں کہ قدیم عرب میں عزا نامی ایک عورت اپنی بے مثال خوبصورتی اور دلکش شخصیت کی وجہ سے شہرت رکھتی تھی۔ اس کے حسن کی چمک صرف چہروں تک محدود نہیں تھی، بلکہ اس کی گفتگو، رکھ رکھاؤ اور انداز حسن میں ایسی کشش تھی کہ لوگ اسے عام عورت نہیں بلکہ تقدس کی علامت سمجھنے لگے۔ رفتہ رفتہ یہ عقیدہ پختہ ہوتا گیا کہ عزا صرف ایک انسان نہیں بلکہ کسی بڑی قوت کی حامل ہستی ہے جو لوگوں کے معاملات پر اختیار رکھتی ہے۔ اور دوسری طرف لات تھا، ایک باحیا خوش اخلاق اور خدمت گزار نوجوان۔ عرب بھر میں اس کی نیکی اور اس کے کردار کی مثالیں دی جاتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حاجی مکہ مکرمہ آتے تو لات ان کی خدمت کے لیے خود کھڑا ہو جاتا۔ وہ مسافروں کو ستو پلاتا، بھوکوں کو کھانا دیتا اور راستوں سے گزرنے والوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لوگوں نے اس کے اخلاق کو ایک بڑا مقام درجہ دینا شروع کر دیا اور اسے نیک بندوں میں شمار کرنے لگے۔ لیکن وقت کے ساتھ ایک عجیب تبدیلی آئی۔ لوگوں نے عزا کی خوبصورتی اور لات کی خدمت گزاری میں ایسے روحانی جھلکیں تلاش کرنا شروع کی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ دھیرے دھیرے عقیدت نے عبادت کی شکل اختیار کر لی اور وہی لمحہ تاریخ میں گم ہو کر ایک نئے فتنے کی بنیاد بن گیا۔ قرآن کریم نے اس بگاڑ کی نشان دہی کرتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا؟ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی حیران کن سوال کے پیچھے چھپے تاریخی حقائق کو سامنے لائیں گے۔ ہم جانیں گے کہ یہ دونوں شخصیات ایک عام انسان سے بت کیسے بن گئے، ان کے نام پر عبادت کا آغاز کیسے ہوا اور کیسے عزا اور لات کے بعد منات، ہبل اور دیگر بے شمار بت عرب کے سماجی اور مذہبی ڈھانچے میں داخل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جاں نثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان تمام جھوٹے معبودوں کا خاتمہ کس حکمت اور حوصلے کے ساتھ کیا۔ لہٰذا ناظرین، آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، کیونکہ جن حقائق سے آپ واقف ہونے والے ہیں وہ شاید آپ کے کئی پرانے گمان بدل دیں گے۔ یہ بھی واضح رہے کہ آج کی یہ تحقیق مکمل سند روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلے آئیے جانتے ہیں کہ قرآن کریم سورہ نجم میں جس عزا کا ذکر کرتا ہے وہ کون تھی؟ تاریخی روایات بیان کرتی ہیں کہ عزا دراصل ایک نیک فطرت اور باحیا لڑکی تھی۔ جب وہ طائف کے قریب ایک سنسان مقام پر پہلی مرتبہ لوگوں کو نظر آئی تو کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں یا اس کا تعلق کس قبیلے سے ہے۔ اسی نامعلوم منظر نے لوگوں میں طرح طرح کے خیالات جنم لیے، یہاں تک کہ بعض لوگوں نے گمان کر لیا کہ وہ نعوذ باللہ آسمانی ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کی بیٹی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور جیسے جیسے وہ جوان ہوئی اس کی شہرت اور غلط عقیدوں کا پھیلاؤ بھی بڑھتا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ عزا نہایت حسین و جمیل، باروب اور غیر معمولی وقار رکھنے والی عورت تھی۔ لوگ بیان کرتے تھے کہ اگر کوئی اس پر بری نگاہ ڈالے تو وہ کسی نہ کسی آفت یا بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ یہی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں اس کے متعلق تقدس کا رنگ گہرا کرتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک عورت سے بڑھ کر ایک دیوی کے طور پر پہچانی جانے لگی۔ عرب کے کئی قبیلوں کا یقین تھا کہ عزا عالم اسباب پر قدرت رکھتی ہے، وہی روشنی اور تاریکی کو بدلتی ہے، وہی بارش، ہوا اور موسموں کا رخ متعین کرتی ہے۔ ان
کا عقیدہ تھا کہ روزی، خوشحالی اور اولاد جیسی نعمتیں اسی کے اختیار میں ہیں۔ طائف کے قریب اس کے نام پر ایک مقام تعمیر کیا گیا جہاں لوگ منتیں مانتے، نذریں پیش کرتے اور قربانیاں چڑھاتے تھے۔ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے بڑے سردار بھی اس عقیدت میں برابر شریک ہو گئے۔ وہ اس کے نام کی قسمیں کھاتے، اس کے لیے سونا چاندی اور قیمتی تحائف چڑھاتے۔ کفار کا یہ ماننا تھا کہ عزا ان کی حاجت روائی کرتی ہے اور انہیں خدا تک پہنچانے کی سفارشی ہے۔ یوں ایک عورت جو پاکیزگی، نزاکت اور حسن کی علامت سمجھی جاتی تھی، وقت کے ساتھ تقدس کے مقام پر فائز کر دی گئی۔ عزا کا نام عرب کی بت پرستانہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔ عزا کے ساتھ ہی ایک اور شخصیت کا چرچا پورے عرب میں پھیلنے لگا اور وہ تھا لات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ لات ایک نہایت نیک، خوش اخلاق اور با کردار شخص تھا۔ وہ حج کے ایام میں آنے والے زائرین کے لیے اپنے ہاتھوں سے ستو تیار کرتا، ان کو پانی پلاتا اور اہم مہمان نوازی کو عبادت سمجھ کر انجام دیتا تھا۔ اس کی شرافت، صداقت اور رحم دلی ایسی تھی کہ اس کی مثالیں دی جاتی تھی۔ کہا جاتا تھا کہ عرب کی سرزمین پر لات جیسا دیانتدار اور پاک سیرت آدمی شاید دوبارہ پیدا نہ ہو سکے۔ جب لات اور عزا دونوں کی شہرت عرب بھر میں پھیل گئی تو طائف کے سرداروں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ان دونوں کا نکاح کر دیا جائے۔ مشاورت کے بعد نکاح ہوا اور دونوں کو ایک خاص حجرے میں بھیجا گیا، مگر رات گزر جانے کے بعد نہ لات واپس آیا نہ عزا۔ بہت تلاش کیا گیا لیکن وہ دونوں کہیں نہ ملے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب افسانوں نے حقیقت کا روپ دھار لیا۔ لات کے ماننے والوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ دونوں ہمیشہ کی زندگی پا گئے ہیں، جبکہ عزا کے عقیدت مندوں نے دعویٰ کیا کہ اس کی پاکیزہ عورت کو کسی مرد نے کبھی چھوا نہیں تھا، اس لیے آسمان نے اسے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ ان کے غائب ہونے کے بعد ان کے نام پر مورتیاں تراشی گئی، چونکہ عرب کے لوگ پہلے ہی بت پرستی میں گم تھے۔ اسی لیے لات اور عزا کو سب سے عظیم، محترم اور مقدس ترین بتوں کا درجہ دیا گیا۔ مکہ کے مشرکین کا یقین تھا کہ لات ان کو حسن، رزق اور خوشحالی عطا کرتا ہے، جبکہ عزا دن رات، روشنی، تاریکی اور موسموں پر قابض ہے۔ لوگ ان کے نام پر قسمیں کھاتے، منتیں مانگتے، جانور قربان کرتے اور ان سے مدد چاہتے۔ اس طرح رفتہ رفتہ عقیدت عبادت میں بدل گئی۔ لات اور عزا جو کبھی صرف نیک انسان تھے، اب لات اور عزا کو عرب کی سرزمینوں پر باقاعدہ دیوی اور دیوتاؤں کا درجہ دیا گیا۔ مشہور مورخ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ لات کا بڑا مرکز طائف میں قائم تھا اور اس مقام پر قبیلہ ثقیف کی مکمل حکمرانی تھی۔ لات کے نام پر جو نذریں، قربانیاں اور تحائف پیش کیے جاتے تھے، ان کی آمدنی باقاعدہ بنو ثقیف میں تقسیم ہوتی تھی۔ گویا یہ بات صرف عقیدے کا حصہ نہیں تھا بلکہ ایک مستقل معاشی نظام بھی بن چکا تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ عمرو بن لہی، جو عرب میں بت پرستی کی جڑیں مضبوط کرنے والا شخص تھا، اس نے قریش اور بنو کنانہ سے کہا، تمہارا معبود موسموں کے ساتھ سفر کرتا ہے، سردیوں میں طائف میں لات کے پاس ہوتا ہے اور گرمیوں میں مکہ میں عزا کے قریب ہوتا ہے۔ بس پھر کیا تھا، لوگوں نے دونوں کی تعظیم کو عبادت کا رنگ دے دیا۔ ان کے لیے حجرے تعمیر کیے گئے، ان کے سامنے قربانیاں پیش کی، بکریاں اور اونٹ ذبح کیے جاتے اور ان کے خون سے بتوں کو لتھیڑا جاتا، یہاں تک کہ گمراہ لوگوں نے نعوذ باللہ لات کو خدا کا بیٹا اور عزا کو خدا کی بیٹی کہنا شروع کر دیا۔
لیکن ناظرین، تاریخ کا بہاؤ ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ جس دن مکہ فتح ہوئی اور عرب کی سرزمین پر اسلام کا نور پھیلنے لگا، وہ لمحہ بھی آ گیا جب ان جھوٹے معبودوں کا خاتمہ مقدر بن چکا تھا۔ روایات میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باطل دیوتاؤں کو مٹانے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کو طائف بھیجا گیا۔ انہوں نے نہ صرف لات کے بت کو پاش پاش کیا بلکہ اسی مقام پر ایک مسجد بھی تعمیر کی۔ وہی جگہ جو پہلے لات اور عزا کے نام پر جھکتی تھی، اب صرف اللہ وحدہ لا شریک کے حضور سجدہ زیر ہونے لگی۔ اسی طرح عزا کو مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ تاریخی روایات کے مطابق فتح مکہ کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، نخلا کی وادی میں جاؤ، وہاں 3 سایہ دار درخت موجود ہیں جو عزا کے بت خانے کے قریب ہیں، انہیں تلاش کرو، جب پہلا درخت ملے تو اسے کاٹ دو۔ یہ درخت بڑا عجیب تھا، بغیر کسی دیکھ بھال کے خود بخود اگ جاتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کے مطابق پہلا درخت کاٹ دیا۔ واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہیں وہاں کوئی غیر معمولی چیز دکھائی دی؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کوئی عجیب بات نظر نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر واپس جاؤ اور دوسرا درخت بھی کاٹ دو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ گئے اور دوسرا درخت بھی جڑ سے اکھاڑ دیا۔ واپسی پر پھر وہی سوال ہوا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ وہی جواب دیا کہ کوئی غیر معمولی بات سامنے نہیں آئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو تیسرا درخت کاٹنے کا اشارہ ملا تو وہ دوبارہ وادی نخلا کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین، جیسے ہی وہ اس آخری درخت کے قریب پہنچے تو نظارہ ایسا تھا کہ عقل بھی دنگ رہ جائے۔ درخت کے پاس ایک بھیانک شکل والی عورت کھڑی تھی، بال بکھرے ہوئے، چہرہ غصے سے سرخ، آنکھیں شعلوں کی طرح دہکتی ہوئی اور بدن برہنہ۔ یہ وہی وجود تھا جسے عرب کے لوگ عزا کا روپ سمجھ کر پوجتے تھے۔ اس کے پیچھے اس کا نگہبان دبیا بن سلمہ بھی موجود تھا، جو برسوں سے اس بت کدے کی حفاظت کرتا آیا تھا۔ جیسے ہی اس بدروح نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ چیختے ہوئے بولی، دبیا، جلدی اس شخص پر حملہ کرو اور رکنا مت۔ اگر آج تو نے اسے قتل نہ کیا تو یہ تجھے ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدصورت مخلوق کو دیکھا اور نہایت ٹھہرے ہوئے انداز میں فرمایا، میں تیری خدائی کا انکار کرتا ہوں، تو پاک نہیں، تو مقدس نہیں، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلت کے گڑھے میں گرا دیا ہے، تو ایک شیطانی وجود ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار بلند کی اور پوری قوت سے اس کے سر پر ضرب لگائی۔ ایک ہی وار میں وہ شیطانی شکل چیخ مار کر زمین پر گری اور دیکھتے ہی دیکھتے راکھ کی طرح بکھر گئی۔ یعنی جسے لوگ دیوتا سمجھ کر سجدہ کرتے تھے، وہ آگ اور ذلت کا ڈھیر بن چکی تھی۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے دبیا بن سلمہ کو بھی جہنم واصل کیا اور اس باطل عقیدے کی جڑ ہمیشہ کے لیے اکھاڑ پھینکی۔ واپسی پر جب وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ عرض کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خالد، یہ وہی عزا تھی، آج اس کا خاتمہ ہو گیا اور اب عرب میں کبھی بھی اس کی پرستش نہیں ہوگی۔ ناظرین، وہ دن اور آج کا دن عرب کے ریگستانوں میں عزا کا کوئی نام باقی نہیں رہا۔
وہ بت جسے کبھی سب سے بڑھ کر مقدس مانا جاتا تھا، آج تاریخ کے صفحے میں ایک مٹی کا ذرہ بن کر رہ گیا۔ لیجئے ناظرین، لات اور عزا کے بعد عرب کے مشرکین کا ایک اور مشہور معبود منات بھی تھا۔ عرب اسے تقدیر، حوادث زمانہ اور قسمت کا حاکم سمجھتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ خوشی، غم، بیماری، صحت، رزق، عمر، موت، ہر شے منات کے فیصلے کے مطابق ہوتی ہے۔ جو اس کی مرضی کے بغیر کوئی قدم اٹھائے اس پر مصیبت اترتی ہے۔ منات کا مرکز مکہ مکرمہ کے جنوب میں واقع تھا۔ حج کے موسم میں مختلف قبائل وہاں آتے، جانور قربان کرتے اور اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے۔ یہ مقام محض مذہبی نہیں تھا بلکہ سیاسی اثر و سوق اور معاشرتی طاقت کی علامت بھی سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے دور جاہلیت میں قبیلوں کے سردار اپنی بڑائی اور رعب جمانے کے لیے منات کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے۔ تاریخ کے صفحے بتاتے ہیں کہ اس بت کے مندر کے قریب ایک گھنا، پرانا اور نہایت مقدس سمجھا جانے والا درخت موجود تھا۔ لوگ دور دور سے اپنے قیمتی جانور، زیورات اور نقدی وہاں لا کر نظر کرتے اور دن رات اس بت کے سامنے جھک کر اپنی قسمت سنوارنے کی کوشش کرتے۔ ان کے نزدیک خوش بختی اور رزق میں اضافہ اس کے در پر جھکنے سے ملتا تھا۔ اس بت کی نام کی قسمیں کھانا عام بات تھی اور زندگی کے بڑے فیصلوں میں اس کے سامنے التجائیں کی جاتی۔ عرب کے اکثر مشرکین اسے سب سے زیادہ اثر رکھنے والا اور معجزات دکھانے والا بت سمجھتے تھے۔ اس کے مندر کے ارد گرد ہر وقت لوگ موجود رہتے جو اپنے انداز سے عبادت کرتے، جانور ذبح کرتے اور دعا و نیاز پیش کرتے۔ جب اسلام نے عرب کی سرزمین پر اپنی روشنی پھیلائی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ منات کے بت کو ختم کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حکم کی اطاعت میں اس بت کو گرا کر ریزہ ریزہ کر دیا۔ یوں عرب کے مشرکین کا سب سے پرانا، سب سے زیادہ پوجا جانے والا اور سب سے طاقتور بت ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے مٹ گیا۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ اسلام نے ہر قسم کے شرکیہ عقائد، چاہے وہ خوش بختی، تقدیر، قسمت یا زمانے کی نسبت سے ہوں، سب کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا۔ آج عرب کی زمین پر منات کے نام کا کوئی نشان باقی نہیں اور لوگ صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تاریخی بیانات اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ منات کی پرستش زیادہ تر قریش اور خفیف کے قبائل میں مشہور تھی۔ حج کے ایام ہوں یا عید کے موقع لوگ اس کے گرد جمع ہوتے، قربانیاں دیتے، قسمیں کھاتے اور اپنی تقدیر بہتر بنانے کے لیے دعا میں لگے رہتے۔ کچھ قبائل کا یقین تھا کہ زندگی اور موت کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے، اسی لیے اس کے مزار کے قریب نہایت احترام برتا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اس بت کو مٹایا بلکہ عبادت گزاروں کے دلوں سے شرک کے بیج کو نکال پھینکا۔ یوں عرب کی سرزمین شرک کے اندھیروں سے پاک ہو کر صرف توحید کے نور کے لیے مخصوص ہو گئی۔ لات اور عزا کی طرح ایک اور نہایت معروف اور طاقتور بت ہبل بھی عرب کے معبودوں میں شامل تھا۔ اسے کعبہ کے اندر نصب کیا گیا تھا اور مشرکین اسے قسمت کے فیصلوں کا مرکز سمجھتے تھے۔ وہ فال کے تیر اس کے سامنے چلاتے جن کے نتیجے کو وہ اپنے مستقبل کی رہنمائی سمجھتے تھے۔ جب اسلام پوری شان سے غالب آیا تو یا تو حضرت علی نے یا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہبل کے مجسمے کو توڑ ڈالا اور اس طرح مشرکین کے سب سے بڑے بت کا خاتمہ مکمل ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی عرب کے مختلف قبائل نے
اپنے اپنے مقامی بت بنا رکھے تھے۔ شوا، یغوث، نصر اور یعقوق۔ شوا کو زمین کی زرخیزی کی علامت سمجھا جاتا، یغوث کو قوت اور جنگجو، نصر کو فتح و کامیابی اور یعقوب کو قبائلی محافظ اور رہبر سمجھا جاتا تھا۔ یہ سب بت اپنی اپنی جگہ اہم تصور کیے جاتے تھے، مگر اسلام کے ظہور کے بعد ان سب کا وجود مٹ گیا اور صرف ایک اللہ کی عبادت باقی رہ گئی۔ عرب کے لوگ ان بتوں کے نام پر قسمیں کھاتے، جانور ذبح کرتے اور اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلوں میں انہی سے مدد مانگتے تھے۔ یہ پتھر کے بت محض روحانی عقیدت کا مرکز نہیں تھے، بلکہ عرب کے معاشرتی اور سیاسی ڈھانچے میں بھی گہری جڑیں رکھتے تھے۔ قبائل کے معاہدے، جنگ کے فیصلے، دوستی اور دشمنی، سب کا دار و مدار انہی بتوں کے تقدس پر ہوتا تھا۔ مگر جب اسلام کی روشنی نے عرب کی سرزمینوں کو منور کیا تو یہ تمام باطل خدائے، خواہ کسی وادی میں کھڑی ہوں یا خانہ کعبہ کے اندر نصب، ایک ایک کر کے گرا دی گئی۔ ان کے سامنے جھکنا، نظر و نیاز پیش کرنا اور ان کے نام پر فیصلے کرنا ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ اب عرب کی پوری زمین اللہ کے دین کے سائے میں محفوظ ہے۔ یہی وہ پاک سرزمین ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی وہ روشنی پھیلائی جو قیامت تک کے لیے انسانیت کی رہنما ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہوئے مر گیا وہ دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور دوزخ سے بچا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نمازوں کی پابندی کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ وہ دیہاتی بولا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ان اعمال میں نہ کمی کروں گا اور نہ زیادتی۔ جب وہ شخص واپس چلا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جنتیوں میں سے کسی شخص کو دیکھنا چاہے تو اس دیہاتی کو دیکھ لے۔ ناظرین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا سب سے بڑا ظلم اور بدترین جرم ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کا انجام نہایت ہولناک ہے۔ اگر کوئی شخص توبہ کیے بغیر شرک کی حالت میں مر جائے تو جنت اس پر حرام کر دی جاتی ہے، کیونکہ یہ گناہ اللہ کی کتاب میں ناقابل معافی قرار دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ شرک کی معافی کیوں نہیں اور مشرک پر جنت کیوں حرام ہے؟ علماء کرام نے اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے بہت خوبصورت مثالیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک مثال میاں بیوی کے تعلق کی ہے۔ ذرا سوچئے، ایک غیرت مند سلیم الفطر شوہر اپنی بیوی کے تعلق میں کسی اور کی شرکت برداشت کر سکتا ہے؟ وہ بیوی جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو اپنی بیوی کی محبت، تعلقات اور خاص حقوق میں کسی اور کی شمولیت کو برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ زندگی میں کتنی بھی چھوٹی چھوٹی خامیاں یا کمزوریاں برداشت کر لے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو چند الفاظ یا عمل کی وجہ سے بآسانی ٹوٹ سکتا ہے، لیکن ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جو خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے اس سے کہیں زیادہ اہم اور پائیدار ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق، مالک اور ہمارا رب ہے، چاہے ہم مانیں یا نہ مانیں، یہ حقیقت کبھی بدل نہیں سکتی۔ جیسے کوئی اپنے والدین سے تعلق کا انکار نہیں کر سکتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا خالق اور مالک ہونے کا انکار بھی ممکن نہیں کر سکتا۔
عالموں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک خوبصورت مثال دی ہے کہ ہم اللہ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، رزق اللہ کی طرف سے حاصل کرتے ہیں اور ہماری تمام زندگی اسی بندوبست پر چلتی ہے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اور حقیقت میں ہماری زندگی کے استحکام میں اللہ کے ساتھ شریک ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو پھر اللہ کی شان و عظمت کو کیسے گوارا ہوگا کہ ہم اس کے مخلوق ہونے کے باوجود اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دیں؟ ہم رزق کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم زندہ ہیں۔ اللہ کی مہربانی سے ہمارا خوف اور امید کسی اور کے ساتھ منسلک نہیں ہو سکتی۔ نہیں، یہ ہرگز ممکن نہیں کہ ہم وہ سب کچھ اللہ کی بجائے دوسروں سے وابستہ کریں جو اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ شرک کی بنیاد ہی یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی کمزوری، حاجت یا عیب ہو، حالانکہ اللہ پاک ہر طرح کی کمی اور نقص سے پاک ہے۔ شرک اللہ کی توہین ہے، ایک ایسا ظلم اور گناہ ہے جسے کوئی شخص انجام تک پہنچائے اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے جس کی معافی ممکن نہیں۔ اس حقیقت پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سی دو چیزیں ایسی ہیں جو جنت یا دوزخ کا باعث بنتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے وہ جنت میں جائے گا، اور جو اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے وہ دوزخ میں داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، تمام انبیاء کرام نے توحید یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی عبادت کا حکم دیا۔ تمام انبیاء اور رسول اپنی اپنی امت کو سیدھے راستے کی ہدایت کرتے رہے اور امت مسلمہ کو اسی راستے پر چلنے کی تلقین فرماتے رہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا ہے۔ اس مقدس جدوجہد میں سب سے زیادہ حصہ وہی لوگ لیتے ہیں جو اس مقدس میدان کے فرزند ہیں، وہی لوگ جنہوں نے بت شکن، مسئلہ انسانیت، رہبر کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں، نہ ہی رکے گا۔ مسلمان اپنے رہبر، رہنما اور سپہ سالار امن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ہمیشہ بت شکن رہے۔ تاریخ اس بات سے بھری پڑی ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے کافروں کے عظیم بتوں کو زمین بوس کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔